السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کی خدمت سے پیش کر رہے ہیں اسے غزل تو نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مرثیہ یا نوحہ کہتے ہیں، جو زین العابدین خان عارف کی نوجوانی میں موت پر کہا گیا تھا۔ عارف مرزا صاحب کی بیوی کے بھانجے تھے، اور چونکہ غالب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو غالب نے انہیں اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، لیکن بہت جوانی میں ان کی موت ہو گئی۔ تو غالب نے بس یہ سمجھ لے کہ ان کی وفات پر یہ شعر تو کم از کم ایسا ہے کہ وہ 35-36 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور یہ بہت ایک لاجواب قسم کا مرثیہ یہ نوحہ ہے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ کوئی دن کا مطلب ہے کچھ دن۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عارف، تمہارے لیے لازم تھا کہ کچھ دن اور میرا رستہ دیکھتے، یعنی میری موت کا انتظار کرتے، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ دوسری دنیا کو روانہ ہوتا، لیکن تم نے جلدی کی اور اکیلے ہی چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن اور اکیلے رہو، تنہا رہو، یہاں تک کہ میں مروں اور تمہارے پاس پہنچوں۔ اس کا دوسرا شعر ہے مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور۔ ناسیہ فرسا کا مطلب ہوتا ہے ماتھا رگڑنے والا۔ جب آپ اس کو لکھیں تو آپ اس کو نون الف سے صاد اور یہ سے لکھیں۔ کہتے ہیں کہ میں تیرے دروازے پر یعنی تیری قبر پر کچھ دن اور ماتھا رگڑوں گا، اگر اس طرح تیرا پتھر نہیں گھسے گا تو میرا سر یقیناً ختم ہو جائے گا۔ یعنی دو چیزیں ظاہر ہے کہ اگر ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی رہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو مرزا کا مقصود یہ ہے کہ میرے لیے اب تیری قبر سے سر ٹکرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس میں یا تیری قبر ختم ہوگی اور یا وہ ہمارے درمیان جو ایک حجاب ہے وہ دور ہو جائے گا جو مجھ میں اور تجھ میں حائل ہے، یا میرا سر مٹ جائے گا اور میں مر کر تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگلا شعر دیکھیے، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں، اچھا کوئی دن اور۔ اس میں کوئی خاص ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کے ہم معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ابھی کل تو تم اس دنیا میں آئے تھے، یعنی کوئی زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، اور اب جانے کی تیاری کر لی اور کہتے ہو کہ آج ہی چلا جاؤں گا۔ اچھا بھائی، جانا ہی منظور ہے اور ہمیشہ نہیں رہ سکتے تو کچھ دن اور ٹھہرو۔ اس شعر میں مکالمے کا طریقہ اختیار کیا اور باتیں ایسی کیں جو مہمانوں اور میزبانوں میں آپس میں ہوتی ہیں، اس سے شعر کی جو تاثیر یا اثر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ بالکل فطری اور طبعی حالت پیدا ہو جانے سے ایسی صورت نمایاں ہو گئی ہے جیسے کہ مرحوم ان کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ جانے کا کہہ رہے ہیں اور مرزا انہیں ٹھہرانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہمیں سناتے ہو کہ اب قیامت کو ملاقات ہوگی، واہ، گویا قیامت کا کوئی اور دن ہوگا، ہمارے لیے تو تمہارا جانا ہی قیامت ہے۔ اس شعر کی اس سے زیادہ کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا شعر ہے جس میں بہت زیادہ جس کی تشریح کرنے کی خاص ہمارے خیال میں ضرورت تو ہے نہیں۔ اب دیکھیے اگلا شعر ہے کہ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ ماہ شب چار دہم کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، یعنی پورے رات کو۔ تو اس میں بھی وہ انہی سے مخاطب ہیں، مرحوم سے کہتے ہیں کہ تم میرے گھر کے لیے 14ویں رات کا چاند تھے اور تمہاری وجہ سے میرے گھر کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ تمہارے جاتے ہی میرے گھر میں اندھیرا کیوں چھا گیا اور روشنی کی کوئی بھی جھلک کیوں باقی نہیں رہی۔ 14ویں کا چاند ہر شب یعنی ہر رات تھوڑا تھوڑا گھٹتا ہے، اور
مہینے کے آخر تک اس کی کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ تمہاری روشنی تو رفتہ رفتہ کم نہیں ہوئی چاند کی طرح، بلکہ ایک دم ہی ختم ہو گئی۔ عارف کو 14ویں کے چاند سے اس لیے تشبیہ تھی کہ بزرگوں میں بچوں اور عزیزوں کے لیے یہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور پھر اس سے یہ مضمون پیدا کیا کہ روشنی رفتہ رفتہ کم ہونی چاہیے، یہ ایک دم ہی اندھیرا کیوں چھا گیا۔ آخری شعر ہے کہ ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ شعر یعنی یہ نوحہ اسی طرح چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غالب اب تک کیوں جی رہے ہو، اتنا بڑا صدمہ پیش آیا اسے برداشت کر لیا اور مر نہ گئے، تو یہ نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ میری قسمت میں ہی یہ لکھا ہے کہ کچھ دن اور مرنے کی تمنا کروں۔ بے شک صدمہ برداشت کر لیا، لیکن زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا، جتنی بھی رہ گئی صرف اس لیے رہ گئی کہ موت کی تمنا کرتے رہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل تو نہیں کہیں گے اس کو، اس طرح سے آپ یہ مرثیہ کہہ لیجئے، جس کے مشکل الفاظ کے کچھ معنی اور کچھ شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے غالب کی اگلی غزل